جامی صاحب، جیسے کہ مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ جو کتب سماوی ہیں آپ حضرت ابی ان پر بھی کامل عبور رکھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس عہد میں تقابلی مطالعات کا رجحان آپ ہی میں ہوگا، اور پھر ان کتابوں کے مطالعے نے ایک لگن لگا دی ہوگی کہ جس نبی کی بشارت دی گئی ہے، جس نے آنا ہے، تو پھر قبول اسلام کی سعادت حاصل ہوئی۔ پھر غزوات میں آپ کا بے مثال کردار ہمیں نظر آتا ہے، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی صاحب، ہمارا کسی صحابی رسول کا جو تذکرہ ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے۔ جی، جو لوگ مذہب کو اضافی ضرورت سمجھتے ہیں تو ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ بیں طور ضرور کرنا چاہیے کہ یہ تاریخ اسلام کا سب سے اندھیرا ترین دور ہے۔ جی، اس اندھیرے ترین دور میں بھی لوگ مذہب کو بنیادی ضرورت سمجھ رہے ہیں۔ واہ، تو اس مذہب کے مطابق ان کی جو فطرت ہے، ان کا جو ایک بطور انسان ڈسپلن ہے، وہ قبول ہدایت کی طرف کیسے بڑھتا ہے، اور وہ کون سے افراد ہیں جنہوں نے یہاں صف اول میں ہونے کا اعزاز حاصل کیا اور قرآن مجید سے السابقون الاولون کا امتیازی ٹائٹل ہمیشہ کے لیے لے لیا، یعنی ان کی سلیم الفطرتی قائم رہی۔ اب دیکھیں، جیسے حضرت ابی بن کعب کا تذکرہ آپ نے بھی فرمایا، قبلہ مفتی صاحب نے اس میں رنگ بھرا، تو آپ کی شخصیت گرامی پر اگر الفاظ کو فٹ کریں تو ابن سینا ایک لفظ بولتے تھے اصطلاح سمجھانے کے لیے، وہ کہتے تھے کچھ لوگ ہوتے نفس قدسی۔ واہ واہ واہ، وہ انبیاء تو نہیں ہوتے، سبحان لیکن اللہ۔ بہرحال ان کا جو ایک شخصیت کا ڈسپلن ہوتا ہے، ذہن کا، قلب کا، وہ روح کا، تلمیذ الرحمن کہہ لیجئے۔ تلمیذ الرحمن، ان کا ایک ڈسپلن اس طرح کا ہوتا ہے کہ جب بھی ہدایت آئے گی وہ فوراً ہدایت پر لپک کر کیا بات، اس کو قبول کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے انسان بنائے ہیں۔ داتا صاحب یہاں دو اصطلاحیں بولتے ہیں بڑی خوبصورت سمجھانے کے لیے۔ کچھ لوگوں کو لایا جاتا ہے مجاہدے کے راستے سے، جی، کچھ لوگوں کو لایا جاتا ہے مشاہدے کے راستے سے۔ سبحان اللہ، یہ مشاہدے کی راہ والے بندے واہ تھے۔ واہ واہ، یعنی مطلب یہ تھا کہ قدرت نے ان کے لیے پہلے اہتمامات ہی سازگار بنا دیے تھے، اور ان کی طبیعت میں حق شناسی کا جوہر اتنا غالب تھا کہ ابھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاعیں بعد میں جا رہی ہیں، لیکن یہ پہلے سے مذہبی آثار کو پکڑ رہے ہیں، ان کو پڑھ رہے ہیں اور دل و دماغ کی سیرابی کر رہے ہیں۔ اچھا حضور، چونکہ آپ نے کتب سماوی کا مطالعہ کیا ہے غیر متعصب ہو کر، بالکل ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ منتظر تھے کہ رسول خدا آخری رسول اللہ کے جب آئیں تو میں بہت پہلے لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ بالکل، جن پر اتری تھیں وہ کتابیں وہ بھی پہچانتے تو تھے، جانتے تو تھے، لیکن ان کے ہاں ایک تعصب اور ایک ضد تھی جس کی وجہ سے وہ مائل نہ ہو سکے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی بہت اچھا کہا آپ نے۔ اس جگہ پر ہم انسان کے قبول حق کے باب یہ میں بات جو مزاجوں کا اختلاف ہے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بے شک، ایک لوگ باقاعدہ مذاہب کے ماننے والے بیٹھے ہیں، جی، یعرفونہو کا یعرفون ابناءہم کا ٹائٹل بھی ہے ان کے پاس، لیکن ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، نسلی تضاد کی وجہ سے وہ قبولیت حق کی راہ سے روک کے بیٹھے ہیں، تو ایک بڑی محرومی لگتی ہے۔ تو قبلہ نظامی سے کچھ لوگ ہوتے ہیں گوہر شناس، جی، جہاں بھی گوہر پڑا ہوگا ان کی عبقری نگاہ جا کر پہنچ جائے گی۔ حضور اگر پروانہ ہے نا تو جہاں بھی چراغ جلے گا وہ پہنچے گا، وہ پہنچے گا۔ تو بہت خوبصورت۔ حضرت ابی بن کعب کو حضرت رسالت مآب کا اگر صحیح پروانہ کہا جائے تو یہ خوبصورت بات ہے کہ آپ جھپٹے کیسے ہیں، بے شک، لپکے کیسے ہیں، اور اس ہدایت کے جو سب سے عظیم منابع ہیں،
یعنی حیران ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لے آئے، صرف ابی بن کعب کے دل کا آئینہ دیکھا تو اس کی قرآن کے ساتھ اتنی موافقت محسوس ہوئی کہ یار یہ وہ دل ہے، سبحان اللہ، یہ وہ دماغ ہے جہاں رسالت معاب کی لسان کے ذریعے قرآن مجید یاد بھی کرایا جا رہا ہے، ثبت بھی کرایا جا رہا ہے۔ اگر سادہ جملے میں قبلہ نظامی سے ہم یہ کہہ دیں کہ حضرت ابی بن کعب کے دل اور دماغ کی تختی پر قرآن کس نے لکھا تھا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گرامی تھی، چونکہ آپ کی نگاہ دیکھ رہی تھی۔ اچھا، تصوف میں ایک شاہ ولی اللہ وغیرہ جیسے بزرگ ایک اصطلاح لکھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نسبت اویسی۔ جی ہاں، نسبت اویسی میں کہتے ہیں بندہ وہ ہوتا ہے، آگے آتا ہے، جس کا ذہن اور قلب بالکل عہد رسالت معاب کے مزاج کے موافق ہوتا ہے۔ واہ واہ، یہی وجہ تھی کہ ابتدائی حالات مدینہ شریف میں اور آپ کاتبین وحی میں بھی شامل ہوتے ہیں، اور باقاعدہ یہ اعزاز بھی پاتے ہیں کہ انتخاب الہی میں صرف نام ہی نہیں لیا جا رہا بلکہ تاکید کی جا رہی ہے۔ ابی بن کعب کو آپ قرآن مجید سنائیں، قرآن مجید کے سننے کے جو کان، ظاہری کان، عقلی کان اور قلب کے کان جو ابی بن کعب کو ہم نے دیے نا، یہ کان ہم نے کسی کو نہیں دیے۔ حضور قرآن کریم نور ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نور ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جو علوم معارف قرآن ہیں وہ ایک ایسا بحر ذخار ہے جس میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوگا، اس سب کو سمیٹنے کے لیے ایک بہترین ظرف۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت ابی بن کعب، یہ کمال ہے، حیرت کی بات ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو پھر صرف آپ کے زمانے میں ہی نہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انتخاب کے بعد آپ کا یہ امتیاز ہمیشہ ہی ہمیشہ رہا، ہمیشہ رہا۔ اور قاری قرآن کے ٹائٹل کو جب بھی دیکھا جاتا ہے تو بڑے بڑے صحابہ قاری ہیں، لیکن اوپر جلی لکھا ہوا ہے ابی بن کعب، سید القراء، سید القراء، سید المرسلین۔ اور آپ ایرانوں کے اعزاز اتنا زیادہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی ان کے گھر میں باقاعدہ جا کر قرآن مجید کے مشکل مسائل میں مشاورت کرتے تھے۔ بے شک ایسا ہی، ان کو یہ ایک بہت بڑا امتیاز حاصل تھا۔ پھر آپ نے دیکھا قبلہ نظامی صاحب جس کو قرآن کے نور سے، معنی سے، لفظ سے اتنی وابستگی ہو، اس کی محبت کی کیفیت اور اس کی جرت کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس لیے حفاظت قرآن کا مسئلہ آیا، حفاظت دین کا مسئلہ آیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی حفاظت کا مسئلہ آیا، تو حضرت ابی بن کعب جس تیکھے پن سے، جس جذباتی انداز سے، جس پھرتیلے پن سے جہاد کرتے نظر آتے تھے، تو یہاں بھی صحابہ کو عشق کی بہتات کی وجہ سے ایک نمایاں رنگ نظر آتا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا جب آپ پر زخم ہو گئے تو اس زخم میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیازی سلوک فرمانا اور زیادہ پذیرائی دینا، طبیب منگانا اور زخم کی جگہ پر ہاتھ کا لمس دینا تاکہ یہ ثبت کر دیں کہ ابی آپ کے جسم پر حفاظت نبوی کا پہرا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور جامی صاحب، ایک اور پہلو بھی حضرت ابی بن کعب کا بہت ہی قابل تعریف ہے۔ آپ دونوں فریقوں کے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہے۔ ٹھیک ہے۔ ائمہ اہل بیت اور ان کے ماننے والوں نے بھی حضرت ابی بن کعب کی قرأت کی، آپ کے علوم قرآنی کی تعریف کی ہے اور تقلید بھی کی۔ بالکل ٹھیک۔ ایسی مثالیں ہمارے ہاں کم ہیں، اور ایک ایسے علمی بندھن کی جگہ پر کھڑا ہونا جہاں تمام آراء میں متفقہ رائے کے طور پر نمایاں بھی ہونا اور تمام علمی منابع کو جمع کر کے دکھانا، یہ بھی شخصیت کا ایک بڑا گہرا۔ بے شک، بہت خوب، بہت خوب۔